بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم پاکستان ایک سیاسی رہنما اور حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ کابینہ اور دیگر اہم حکومتی عہدیداروں کو منتخب کرنے کا پابند اور قومی اسمبلی کے عام انتخابات منعقد کرنے کے سلسلے کا فیصلہ کرتا ہے۔ 1947 میں آزادی کے بعد ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 کے تحت اس عہدے کو قیام پاکستان کے فوراً بعد تخلیق کیا گیا۔ 1947 سے لے کر اب تک پاکستان میں 19 وزرائے اعظم رہ چکے ہیں اور 22 مرتبہ تبدیل ہوئے ہیں۔ پاکستان پارلیمنٹ کا ایوان زیرین تقسیم کے بعد 14 اگست 1947 کی آدھی رات کو پاکستان نے وزیر اعظم کے عہدے کو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں قائم کر کے برطانوی نظام کی پیروی کی۔ اس وقت کے گورنر جنرل محمد علی جناح نے قوم کے بانی باپ سے مشورہ لیا تھا اور لیاقت علی خان کو 15 اگست 1947 کو اپنے انتظامیہ کے قیام اور رہنمائی کے لیے مقرر کیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد آج تک ایک بھی وزیر اعظم بدقسمتی سے اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر پایا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان کو گورنر جنرل آف پاکستان کی جانب سے 1947 میں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ انہیں 1951 میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کے دوران میں قتل کیا گیا اور ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین نے لی۔ خواجہ ناظم الدین 1951 میں لیاقت علی خان کے قتل کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ انہیں اس عہدے سے اس وقت جدا ہونا پڑا جب ملک غلام محمد نے 1953 میں ان کی حکومت تحلیل کر دی۔ محمد علی بوگرا پاکستانی سیاست میں نسبتاً کم پہچان رکھنے والے محمد علی بوگرا نے بطور وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی جگہ لی۔ سکندر مرزا تب کے گورنر جنرل نے 1955 میں ان کی حکومت ختم کر دی۔ چودھری محمد علی بوگرا کے بعد چودھری محمد علی نے 1955 میں ان کی خالی کرسی سنبھالی۔ انہوں نے 1956 میں گورنر جنرل سے اختلافات کے باعث عہدے سے استعفیٰ دیا۔ سہروردی 1 سال سے کچھ عرصے زیادہ اس عہدے پر رہے، پھر انہوں نے بھی سکندر مرزا سے اختلافات کی بنیاد پر اس سے علیحدگی اختیار کی۔ ابراہیم اسماعیل سہروردی کے بعد سکندر مرزا نے انہیں منتخب کیا۔ وہ اس عہدے پر 2 ماہ رہے، پھر انہوں نے اس سے دسمبر 1957 میں مستعفی ہو کر الگ ہوئے۔ ملک فیروز خان نون پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم تھے۔ انہیں 1958 کے فوجی بغاوت میں ہٹا دیا گیا۔ نور الامین کو یحییٰ خان نے 8ویں وزیر اعظم کے طور پر منتخب کیا۔ وہ پاکستان کے پہلے اور واحد نائب صدر تھے جو اس عہدے پر 1970 سے 1972 تک رہے۔ اسی دورانیہ پاک بھارت 1971 کی جنگ چھڑی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین کے منظوری کے بعد وزیر اعظم بننے کے لیے صدارت سے استعفیٰ دیا، جس کے تحت ملک کو پارلیمانی ریاست قرار دیا گیا تھا۔ انہیں 1977 میں محمد ضیاء الحق کی سرگردگی میں ہونے والی فوجی بغاوت کے باعث ہٹا دیا گیا۔ محمد خان جنیجو پاکستان کے بنا پارٹی انتخابات کے ذریعے اس عہدے پر پہنچے، لہٰذا وہ بغیر کسی سیاسی وابستگی کے یعنی آزاد طور سے دفتر میں داخل ہوئے، لیکن اسے قبل وہ پاکستان مسلم لیگ سے وابستہ تھے۔ انہیں صدر نے آئین میں 8ویں ترمیم کے بعد اسے عہدے سے برخاست کیا۔ بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ پہلی بار آپ 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن صرف 20 مہینوں کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان غلام خان نے بدعنوانی کا الزام لگا کر اپنے خصوصی اختیارات سے اسمبلی کو برخاست کیا اور نئے الیکشن کروائے۔ بینظیر بھٹو دوسری دفعہ 1993 میں اس عہدہ پر آئی۔ 1995 میں فوج بغاوت کے ذریعے انہیں ہٹانے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ فاروق لغاری نے نومبر 1996 میں انہیں عہدے سے برخاست کیا اور اس طرح انہوں نے 2 مرتبہ حکومت کی۔ میاں محمد نواز شریف 1 نومبر 1990 کو پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم بنے۔ صدر غلام خان نے ان کی حکومت ختم کی، جسے بعد میں عدالت عظمیٰ پاکستان نے کالعدم قرار دے کر انہیں بحال کیا۔ نواز شریف کو غلام خان نے آئین کی 8ویں ترمیم کے ذریعے اپریل 1993 میں انہیں ہٹانا چاہا، لیکن انہوں نے کامیابی سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسے چیلنج کیا۔ نواز شریف نے جولائی 1993 میں ایک معاہدے کے تحت استعفیٰ دیا، جس کے باعث صدر کو بھی اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ نواز شریف فروری 1997 میں بھاری اکثریت سے دوبارہ اس عہدے پر فائز ہوئے۔ انہیں اکتوبر 1999 میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی فوجی بغاوت میں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ جون 2013 کو تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے اس وقت کے صدر اسف علی زرداری سے حلف لیا اور 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے پاناما کرپشن کیس میں نااہل قرار دیا۔ اسی طرح نواز شریف نے 3 بار 1990 تا 93، 1997 تا 99 اور
آخری بار 2013 تا 2017 تک وزیر اعظم پاکستان رہے۔ ظفر اللہ خان جمالی وہ بطور وزیر اعظم پرویز مشرف کی خارجہ اور اقتصادی پالیسیوں کو بڑھاتے رہے، لیکن وہ اس عہدے پر نہ رہ سکے اور جون 2004 میں مستعفی ہوئے۔ چودھری شجاعت حسین، ان کا شمار چند اہم ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ جون 2004 میں ظفر اللہ خان جمالی کے استعفا کے بعد وہ مسند وزیر اعظم بنے۔ شوکت عزیز، انہوں نے 2007 میں یہ عہدہ سنبھالا اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے جنہوں نے اپنی پارلیمانی میعاد پوری ہونے پر یہ عہدہ چھوڑا۔ یوسف رضا گیلانی کو مارچ 2008 میں وزیر اعظم بنایا گیا۔ انہیں توہین عدالت کے مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت ثابت ہونے پر عہدے سے ہٹا دیا۔ راجہ پرویز اشرف نے یوسف رضا گیلانی کے ہٹائے جانے کے بعد یہ عہدہ سنبھالا۔ شاہد خاقان عباسی، 29 جولائی 2017 کو شاہد خاقان عباسی کو 45 دنوں کے لیے قائم مقام وزیر اعظم بنانے کا اعلان کیا گیا۔ عمران احمد خان نیازی، 22 سالہ جدوجہد کے بعد آخرکار 17 اگست 2018 کو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ عمران احمد خان نیازی پاکستانی سیاستدان اور سابقہ کرکٹ کھلاڑی جو پاکستان کے 22ویں اور موجودہ وزیر اعظم ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں۔ اس سے پہلے وہ 2002 تا 2007 اور 2013 تا 2018 تک پاکستان قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔